عزیز طلباء، آپ کو ایک مہندس کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے قومی آمدنی سے کیا مراد ہے اور قومی آمدنی کے تصورات کیا کیا ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ قومی آمدنی ہے کیا، اس کی اقسام کیا ہیں اور اس کی دائرہی بہاؤ کی اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قومی آمدنی کے مفہوم کو، اس کی تعریفات کو۔ قومی آمدنی کو انگلش میں نام دیتے ہیں نیشنل انکم۔ ایک قوم کی آمدنی ایک ریاست میں مجموعی پیداوار کا مجموعہ اور جو وسائل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اسے نام دیتے ہیں قومی آمدنی کا۔ کیا تعریف دیتے ہیں؟ پیداواری وسائل کا وہ حصہ جو معاشرے میں حاصل ہوتا ہے، معاشرہ میں پایا جاتا ہے، اسے قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیداواری وسائل، اس تعریف میں اس نے پیداواری وسائل کو کہا۔ اگر دیکھیں انسانی وسائل ہو جائیں، قدرتی وسائل ہو جائیں، پیداواری وسائل ہو جائیں، مالی وسائل ہو جائیں۔ اگر قدرتی وسائل سے مراد ایسے وسائل، ایسے ریسورسز جو قدرت کی طرف سے ہمارے پاس مفت عطیہ کے طور پر پیش ہوتے ہیں، اور قدرت کی طرف سے عطا کردہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ دریا ہے، جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، مادریات ہیں، تحت الثری سے لے کر آسمان کائنات کی ساری بلندیوں تک جو چھپے ہوئے خزانے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان حاصل ہونے والے کو اس کو کس کا نام قدرتی وسائل کا نام دیتے ہیں۔ انسانی وسائل یعنی وہ صلاحیتیں، وہ استعداد، وہ قابلیتیں، وہ مرہون محنت کے وہ تقاضے جو انسان جدوجہد، کوشش، محنت، لگن، اس کی بنیاد پر جو وسائل اکٹھے کرتا رہتا ہے اسے دیتے ہیں ہم انسانی وسائل کا نام دیتے ہیں۔ مالی وسائل زر، دھن، دولت اور اس کی بنیاد پر جو وسائل اکٹھے ہوتے ہیں اسے ہم مالی وسائل کا نام دیتے ہیں۔ پیداواری وسائل وہ جو مختلف یونٹ اور مختلف اکائیاں کسی پیداواری یونٹ میں لگاتے ہیں، اس سے جو ہم پیداواری وسائل کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ معاشرے کی تعمیر، ترقی، مسابقت اور اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، تو اسے نام دیتے ہیں پیداواری وسائل۔ ایسے وسائل پیداواری جو ایک معاشرے میں پائے جاتے ہیں، معاشرے میں زیادہ صورتوں میں حاصل ہوتے ہیں، اسے نام دیتے ہیں قومی آمدنی کا۔ اس نے کہا قومی آمدنی کی تعریف اس انداز میں کی: قومی آمدنی مادی دولت کا وہ حصہ، ایک یہ بھی ہے مادی دولت کا وہ حصہ جو ایک سال کے عرصہ میں کمایا جاتا ہے، اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ معاشرے کی بقا اور معاشرے کی قدروں کی حیثیت بغیر آمدن کے ذرائع کے، مالی وسائل کے، پیداواری حیثیت کے، کاروباری پیمانے کے کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھنا کہ جو اسٹیٹ ہے، جو سلطنت ہے، جو خطہ ہے، جو ملک، جو سلطنت ہے، جو معاشرہ ہے، جس قدروں پر وہ کھڑا ہے اس کی قدر و حیثیت میں دیکھا جائے تو جہاں پر اس کی مادی دولت کا انحصار ہے، مادی دولت کے ذرائع وہ پیش ہو رہے ہیں، تو ایک سال کے عرصے میں جو کچھ کما رہے ہیں، چاہے وہ اس کے تجارتی شعبے سے حاصل ہو رہے ہیں، اس کی تعریف اور بھی تجارتی شعبے سے حاصل ہو رہے ہیں، یا اس کو جو ہے صنعتی شعبے سے حاصل کر رہے ہیں، ایگریکلچر شعبے سے حاصل کر رہے ہیں، یا دیگر جو ہے وہ کاروباری اداروں کی طرف سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، پیداواری یونٹ جو ہے اس کو ہم نام دیں گے قومی آمدنی کا۔ ایک قومی آمدنی کی تعریف یہ بھی ہے
قومی آمدنی کی تعریف سے کہا مادی دولت کا وہ حصہ یا اشیاء خدمت کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصے میں پیدا کی جائے اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقداری حیثیت کو دیا گیا، وہ مقداری پیمانہ۔ اب دیکھنا کہ اشیاء کی حیثیت میں وہ کون سی اشیاء ہے۔ وہ معاشی اشیاء ہے، وہ غیر معاشی اشیاء ہے، ضیاء پذیر اشیاء ہے، یا وہ پائیدار اشیاء ہے۔ اشیاء کا پیمانہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے مراد اس نے اشیاء لی ہے۔ اشیاء کسے کہتے ہیں؟ معاشی اشیاء، ایسی اشیاء جن کی حصول کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں، وقت لگانا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، کاج کرنا پڑتا ہے۔ اس کاروباری نہج کے، کام کے، نوعیت کے، محنت کے، کوشش کے بدلے میں جو کچھ ہمیں اشیاء حاصل ہوتی ہیں اسے ہم نام دیں گے معاشی اشیاء، یعنی اشیاء کی وہ نوعیت جس سے ہم کوئی نہ کوئی چیز کماتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ جنس کی صورت میں ہو، چاہے پیسے کی صورت میں ہو، زر ہو، سونے کی صورت میں، جو بھی صورت ہے اس کو ہم معاشی اشیاء کا نام دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے غیر معاشی اشیاء، ایسی اشیاء جو ہمیں مفت عطیہ کے طور پر حاصل ہوں، انسان کو اس کے لیے جدوجہد، کام کاج اور کوشش نہ کرنی پڑے، بغیر محنت کی صورت کے، محنت کے معاوضے کے، چاہے وہ محنت کا معاوضہ جسمانی ہو، ذہنی، اس صورت میں نہ ہو، کوئی اور ذریعے سے قدرت کی طرف سے مفت عطیہ کے طور پر پیش ہو جائے، ایسی اشیاء کو ہم غیر معاشی اشیاء کا نام دیتے ہیں۔ ضیاء پذیر اشیاء، ایسی اشیاء جس کی رسد معین ہوتی ہے اور جلد گل سڑ جاتی ہے، اور اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسی اشیاء جو بالکل گل سڑ جاتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، ضائع ہو جانے والی اشیاء کو ضیاء پذیر اشیاء کا نام دیتے ہیں۔ ان کو لمبے عرصے کے لیے، طویل عرصے کے لیے اس کو جمع کر کے نہیں رکھا جاتا ہے، ایسی اشیاء کو ضیاء پذیر اشیاء کا نام دیتے ہیں۔ ایک ہے پائیدار اشیاء، ایسی اشیاء جن کو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، لمبے عرصے تک جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں اور اس کے ختم ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، ایک لمبے عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں، ایسی اشیاء کو پائیدار اشیاء کا نام دیتے ہیں۔ وہ مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں اور طویل عرصے کے لیے اس کو جو ہے وہ اسٹور کر کے، ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا خدمات سے مراد وہ شعبہ جس میں لوگ اپنی سروسز دیتے ہیں۔ اب خدمات کے تعین میں کیا ہے کہ معاوضہ خدمات اور بلا معاوضہ خدمات بھی ہوتی ہیں، اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ خدمات سے مراد وہ شعبہ جس کے بدلے کوئی ذہنی یا جسمانی معاوضہ ملتا ہے، اس کو خدمات کے نام سے لیتے ہیں۔ ایک ہے معاوضہ خدمات، ایک ہے بلا معاوضہ خدمات۔ اب دیکھنا یہ کہ معاوضہ خدمات سے مراد ایسے خدمات جن کے بدلے ہمیں کوئی معاوضہ ملتا ہے، ریسورسز ملتے ہیں، وسائل ملتے ہیں، پیسہ ہمیں میسر آتا ہے اور ہمارے پاس مادی وسائل، مادی دولت ہمیں حاصل ہوتی ہے، ایسی خدمات کو معاوضہ خدمات کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو کہیں، اگر ہم عام پیدائش کے تناظر میں دیکھیں تو محنت سے مراد وہ ذہنی یا جسمانی کاوش جس کے بدلے کوئی پیسہ ملے، روپیہ ملے، کوئی تنخواہ ملے، معاوضہ ملے یا مادی دولت کو کچھ حصہ ملے، اسے ہم نہ دیتے ہیں معاوضہ خدمات کا نام۔ بلا معاوضہ خدمات ایسی خدمات جس کا پیسے، چاندی، سونا یا معاوضے کی صورت میں ان کو حاصل نہ ہو، بغیر فری طور پر جو انسان خدمات سر انجام دیتا ہے، ایسی خدمات کو ہم بلا معاوضہ خدمات کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر استاد کا پڑھانا، وکیل کا مقدمہ لڑنا، جج کا فیصلہ کرنا، اسی طرح انتقالیہ دینے کی وہ صورت جس میں ایک غریب آدمی کو کچھ امیر آدمی جو دے دیتا ہے اور اسے کوئی خدمات کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، صدقات، فطرانہ، عطیات کی صورت میں یہ بلا معاوضہ خدمات ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس نے تعریف دے دی کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصے میں پیدا کی جائے تو اسے ہم نام دیتے ہیں قومی آمدنی کا۔ اور بھی ماہر معاشیات دان ہیں جہاں انہوں نے اشیاء و خدمات کی مقدار کے پیمانے کو نہیں دیکھا،
بلکہ اس کے خرچ کے پیمانے کو دیکھا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں اس کی تعریف، اس کی اشیاء و خدمات کی وہ مقدار، ایک اور تعریف اس کی اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصے میں صرف کی جائے، اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اب اس پیمانے پر اس نے جو لی ہے اس میں اشیاء و خدمات کی مقدار صرف کی حیثیت کو دیکھا ہے۔ پہلے آمدنی کو ذرائع کو دیکھا تھا، آمدنی کے وسائل کو دیکھا، آمدنی کے ذرائع کو دیکھا، آمدنی کے متحملات کو دیکھا، اس نے صرف کو دیا، یعنی جو کچھ ہمارے پاس اشیاء و خدمات کی مقدار پیدا ہو رہی ہے اس کو خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے پاس ایگریکلچر شعبہ ہو، چاہے ہمارا صنعتی شعبہ ہو، ہمارا تجارتی شعبہ ہو، یا دیگر جو شعبہ جات ہیں، ان پہ جو خرچ کی مقدار ہے ایک سال کے عرصے میں دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس خرچ کیا ہوا ہے۔ اب خرچ کا پیمانہ، صرف کا پیمانہ وہی ہے کہ چاہے اس کا مختلف صرف کی صورت میں ہو، اشیاء صارفین کی صورت ہو، اشیاء سرمایہ کی صورت ہو، یا اشیاء تعیش کی صورت ہو۔ ان صورتوں میں دیکھتے ہیں، اگر دیکھا جائے اشیاء صارفین کی صورت میں ایسی اشیاء جس کو ہم روزمرہ زندگی کے معمولات پر کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، جس میں کھانے پینے کی اشیاء آ جاتی ہیں، یہ لوازم آ جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء جو سرزد ہوتی ہیں، ایسی اشیاء کو اشیاء صارفین کا نام دیتے ہیں، یعنی جس کا تعلق ڈائریکٹلی انسان کی مادی ضروریات کے ساتھ ہوتا ہے، ان اشیاء کو اشیاء صارفین کا نام دیتے ہیں۔ اب ایک تعریف یہ ہے کہ اشیاء سرمایہ سے مراد ایسی اشیاء جس کو انسان کے ذاتی مصرف کی طرف نہ ہو، مگر اس سے انسان کیا کرتا ہے، اپنی آسائش میں، اپنی سہولیات میں اضافہ کر لیتا ہے، ایسی اشیاء کو اشیاء سرمایہ کا نام دیتے ہیں۔ یا سرمایہ کی مقدار کو، کاروباری مہمات کو، کاروباری تشکیل میں، کاروباری طریقہ کار میں مزید اضافے کا اور اس میں بہتری کا اور اس کی عملی اقدامات کی صورت پیش آتی ہے تو ایسی اشیاء کو اشیاء سرمایہ کا نام دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو اشیاء تعیش کا نام دیتے ہیں، ایسی اشیاء جس سے جن کو اڈاپٹ کر کے، جن کو انسان حاصل کر کے تعیشاتی زندگی پیش کرتا ہے، اس کو اشیاء تعیش کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیں انسانی ضروریات کے تقاضوں میں یہی دیکھتے ہیں، انسانی حاجات کو دیکھیں تو تب بھی اس کے تین پیمانے ہیں، نمبر ایک ضرورت، ایک نمبر دو آسائش، اور تیسری کیا ہے اس کی تعیش۔ ضرورت جس کے بغیر انسانی زندگی کو کوئی گزارا نہ ہو، اس حیثیت کو ہم ضرورت کا نام دیتے ہیں۔ آسائش جس شے کو انسان اڈاپٹ کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں آسائش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بہتری کا لائحہ طے ہو جاتا ہے، جس میں بہتری کی ایک نوعیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اشیاء آسائش کا نام دیتے ہیں۔ اشیاء تعیشی جن اشیاء کو حاصل کرنے کے بعد عیش و عشرت کی ساری فضا قائم ہو جاتی ہے، اس اشیاء کی حیثیت کو اشیاء تعیش کا نام دیتے ہیں۔ تو اس نے یہ تعریف کی اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جس میں ایک سال کے عرصے میں صرف کی جائے، اسے ہم نام دیتے ہیں قومی آمدنی کا۔ ایک اور تعریف کی قومی آمدنی کی ہے جس کو اس نے لوازم کی حیثیت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کی خدمات کے ساتھ جن کا واسطہ ہوتا ہے، ان اشیاء کو قومی آمدنی کا مصرف اور قومی آمدنی کا تصرف قرار دیتے ہیں۔ اب اس کی تعریف یوں لکھتے ہیں، تعریف اس کی قومی آمدنی کا تصرف کی وہ حیثیت، قومی آمدنی سے مراد اشیاء ضروریہ کی وہ کیفیت اشیاء ضروریہ کی وہ کیفیت جو بالواسطہ اور بلا واسطہ یا بلا واسطہ انسانی ضرورت کے ساتھ خاص ہوں اور پیداواری حیثیت میں اضافہ حاصل ہو۔
اضافہ ہو تو اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اب اس تعریف میں اس نے بلا واسطہ اور بل واسطہ ایسی اشیاء جو ڈائریکٹلی جس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس شے کو ہم کیا کرتے ہیں، براہ راست چیزوں کا نام دیتے ہیں۔ بل واسطہ واسطے کے ساتھ، یعنی کسی اور ذریعے سے اشیاء کی تسکین کا ذریعہ بنے، اس کی افادیت کا منظور ہو، یا اس کی عملی افادیت کا پیکر ہو، یا اس کی جو ہے تسکینی نوعیت کا اضافہ ہو، تو وہ ضرورت کے ساتھ خاص ہو، یعنی انسانی زندگی کی ضرورت، اس کی حیثیت کا عالم یہ اس کے ساتھ خاص ہو اور انسان سے جدا نہ ہو۔ سارے انسانی زندگی کے وہ احتمالات اس دنیا میں جو وجود پذیر ہوتے ہیں وہ انسانی ضرورت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور انسان اس کو کیا کرتا ہے، استعمال میں لاتا ہے۔ بہت سی اشیاء ہیں جن کو انسان ضروریات زندگی پہ لیتا ہے، کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان اشیاء آسائش کے طور پر حاصل کرتا ہے، بہت سی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان کیا کرتا ہے، اشیاء تعیش کے طور پر حاصل کرتا ہے۔ اشیاء ضروریہ ہو، اشیاء آسائش ہو، اشیاء تعیش ہو، اور اس کی پیداواریت کا پیمانہ جو ہو، اس کو ہم نام دیتے ہیں قومی آمدنی کا۔ تو یہ تھا قومی آمدنی کی تعریف۔ مختلف معیشت داروں نے قومی آمدنی کی تعریف کی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ قومی آمدنی کے تصورات، تو اس میں کون کون سے ایسے تصورات ہیں جس پر جو ہے قومی آمدنی کی حیثیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ قومی آمدنی کے تصورات، نمبر 1 خام قومی پیداوار، اس کے بعد مرکب قومی پیداوار، اس کے بعد خام ملکی پیداوار، خام ملکی پیداوار، اور ایک ہے ملکی پیداوار، اس کے بعد قومی آمدنی، شخصی آمدنی، اور ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اس کے بعد بلا مواضع خدمات کے شعبے کو دیکھتے ہیں۔ انتقالی ادائیگی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اب دیکھیں قومی آمدنی کے تصورات میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس خام قومی پیداوار، اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ خام قومی پیداوار سے مراد پیداوار کا وہ مجموعات، چاہے وہ ملک کے اندرونی ذرائع ہوں یا بیرونی ذرائع، اس میں انسان کی خدمات کا وہ معاوضہ جو ایک ملک یا بیرونی ممالک میں پیداواری حیثیت کا آئینہ جو مجموعی طور پر پیدا ہو جاتا ہے، اسے ہم نام دیتے ہیں خام قومی پیداوار کا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو غیر ممالک ہیں ان میں خدمات سر انجام دینے والے لوگوں کے معاوضے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کو تب ملا کر ہمیں پاس نام دیتے ہیں خام قومی پیداوار کا۔ اب کیا ہے مرکب قومی پیداوار؟ ایسی قومی پیداوار قوم کی پیداوار جس میں مختلف ذرائع سے، مختلف حیثیتوں سے، مختلف وسائل کی پیداواری حیثیت سے جو اکٹھے ہوتے ہیں اسے نام دیتے ہیں مرکب قومی پیداوار کا۔ خام قومی پیداوار اور اس کے بعد مرکب قومی پیداوار۔ اب اس کی پیداواریت کا وہ آئینہ جو صرف اندرونی ذرائع کو استعمال کر کے جو شے کی پیداوار کو حاصل کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں خام ملکی پیداوار کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو براہ راست ٹیکس کی صورت ہے یا بل واسطہ ٹیکس کی صورت ہے یا انتقالی ادائیگی ہے یا اعانے کی جو کیفیت ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔
اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں صورتوں میں بہت سے معاملات ایسے پیداواری حیثیت میں گورنمنٹ جو ہے فیسلیٹیٹ کرتی ہے، اعانے دیتی ہے، اس کی معاملت کرتی ہے، تو اس خام ملک کی پیداواری حیثیت کا آئینہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو کچھ پیداوار حاصل ہو رہی ہے اس کی پیداواری حیثیت میں جو ملکی ذرائع ہیں اور غیر ملکی ذرائع، اس کی مجموعی پیداوار کو ہم خام ملکی پیداوار کا نام دیتے ہیں، اور خالصتاً جو ایک ملک کی پیداوار جو حاصل ہوتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ملکی پیداوار کا، یعنی صرف اور دیگر ممالک سے کمائی جانے والی آمدنیاں، اس کے معاوضے اور اس کی جو ہے اس کی شرح و بست کی کیفیت اور نہیں ہوتی، صرف اندرونی ذرائع سے جو ملک کی پیداوار حاصل ہوتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ملکی پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں قومی آمدنی اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصے میں صرف کی جائے، کسی نے کہا اشیاء و خدمات کا وہ مقدار ہے جو انتقالی ادائیگی کی صورت ہمارے پاس پیش ہوتا ہے یا معاونین کے معاوضے جو پیش ہوتے ہیں اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ شخصی آمدنی، کسی ایک شخص کی آمدنی جو کچھ وہ کماتا ہے، اوسط سالانہ آمدنی جو ایک شخص کماتا ہے، ایک سال کے عرصے میں جو کچھ کماتا ہے اس کی آمدنی کے اس پیرائے کو ہم شخصی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اور قابل تصرف شخصی آمدنی سے مراد ایسی آمدنی جو اس میں سے اپنے اخراجات کی تفصیل نکالنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں قابل تصرف شخصی آمدنی۔ مثال کے طور پر ایک شخصی آمدنی جو ہے 2 لاکھ کماتا ہے، تو اپنی 2 لاکھ کمانے کی حیثیت میں وہ دیگر ذرائع پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ اس کی سیونگ بن جاتی ہے یا اس کی بچت کا انحصار ہو جاتا ہے، جو اس کی اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اس حیثیت کو ہم قابل تصرف شخصی آمدنی کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اب یا کوئی کاروباری محرک ہے، اس کاروباری محرک سے جو اس نے جو کچھ کمایا، کمانے کے بعد اب چیزوں کی پیمنٹ کرنے کے بعد جو کچھ اس نے اپنی ضروریات زندگی اور سارے معاملات خرچ کرنے کے بعد اس مشینی حیثیت پر یا دیگر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ اس کے بعد نیٹ اماؤنٹ بچ جاتی ہے اور وہ اس کو یہ بچت کی صورت میں پیش ہوتی ہے، اس کو قابل تصرف شخصی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اور بہت سی خدمات کا معاوضہ جو ہے بلا معاوضہ ہوتی ہے، جس میں انتقالی ادائیگیاں بھی شامل ہیں۔ انتقالی ادائیگیاں ایسی ادائیگیاں جو صدقات، زکوٰۃ، فطرانے اور ویلفیئر کے اصول کے پیش نظر کمائی ہوتی ہے، اسے انتقالی ادائیگیوں کا نام دیتے ہیں۔ ایسی اشیاء جو ضرورت کے مطابق خرچ کی جاتی ہیں، ایسی اشیاء کو اشیاء ضرورت کا نام دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ہم نے آج کے اس لیکچر میں جو ہے ہم نے قومی آمدنی کی تعریف کو دیکھا کہ قومی آمدنی کی تعریف کے کیا کیا حالات ہیں، قومی آمدنی کا مفہوم دیکھا اور قومی آمدنی کے تصورات کو دیکھے کہ قومی پیداوار کسے کہتے ہیں، مرکب قومی پیداوار کسے کہتے ہیں، خام ملکی پیداوار، ملکی پیداوار، یہ ہم نے تصورات پر بحث کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے کہ قومی آمدنی کا دائرمی بہاؤ کیا ہے، کن کن صورتوں میں جو ہے وہ قومی آمدنی جو ہے وہ ریلیشنز کرتی ہے عوامل کے ساتھ اور کاروباری اداروں کے ساتھ کہاں تک گھومتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں اس کو پھر دیکھیں گے۔ اس میں کسی قسم کا ابہام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔